جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے بات کروں گی کیونکہ رمضان کا ذوالحج کا آئی ڈونٹ نو میں ذوالحج کے مہینے کو جتنی بار میں نے ذکر کیا مجھے رمضان کا مہینہ کیوں آیا. ذوالحج کا مہینہ یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ شمار کیا جاتا ہے. یعنی ہر قسم کے جنگ و جدال جو ہے اس مہینے میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. مگر میں بڑے غم کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتی ہوں. جنگ و جدال سے مراد یقیناً جنگیں تو ہیں ہی ہیں، مگر اگر میں اور آپ اپنے آپ کو فوکس کرنے کے بعد اگر دل میں کسی قسم کا کینہ ہے یا کوئی بھی پرابلمٹک سچویشن ہے، ہم ان جھگڑوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں اس مہینے میں. یہ مہینہ سنتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو سنت نبیوں سے متعلق جو ان کی زندگی کا رویہ ہوتا ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہینہ زیادہ تر سنت ابراہیمی کے حوالے سے چلتا ہے. ابراہیم پرافٹ، اور اگر اس کا ذکر کیا جائے بہت سارے کرسچنز کو بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ کرسچینٹی اور اسلام اور جوئزم جو ہے، جودھزم جو ہے، یہ تمام کے تمام پیغمبروں کو شیئر کرتے ہیں. دیر از اونلی ون پیغمبر جو کہ حضرت اسماعیل کی، دے بلیو کہ حضرت ابراہیم کی دوسری جو بیوی تھی ہاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی. یقیناً ان کی کتابوں میں اس کے بارے میں درج ہے، بٹ دے ڈونٹ مینشن اباؤٹ دا قرآن. اب اگین میرے پاس تو ریفرنس صرف ایک ہی ہے، ٹکر کارلسن کا یہ پروگرام جو کہ انہوں نے لبنان کے ایک کرسچن کے ساتھ کیا، اور جس محبت کا اس نے اظہار اس میں کیا ہوا تھا کہ اسلام میں مریم کا ذکر کتنی بار قرآن پاک میں کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار کیا گیا، اور انہوں نے کہیں ایک جگہ بھی کوئی اپنا گلہ ظاہر نہیں کیا کہ مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان کسی قسم کی بھی کوئی رفٹس موجود ہیں. میں نے کل ہی آپ کو لبنان کی ایک تصویر دکھائی کہ اس شخص نے، جو بھی شخص ہے یہاں پہ، وہ لبنان کا رہائشی ہے مگر کرسچن ہے، اس کے ہر کمرے میں جیزس کا مجسمہ تھا، مگر اس نے ان مجسموں کے ساتھ، دیکھیے آج بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں، اور میں اس ایمان، جو بھی شخص ہے اس کی ایمانداری، اس کی آنیسٹی، اس کی محبت کا ذکر کر رہی ہوں کہ ساتھ جیزس، ہر کمرے میں جیزس. آئی واز شوئنگ دس پراپرٹی ٹو سم باڈی، تو جیزس کرائسٹ کی پکچر تھی ساتھ اس نے وہ، اور اس نے کہیں بھی اس فلیگ کو اپنے سرہانے سے دوسری طرف اور پاؤں کی طرف نہیں اس نے لگایا ہوا تھا. دس واز ون بیڈ روم، دیر از اندر بیڈ روم. اس بیڈ روم میں بھی اس نے اپنے سر کے اوپر، نیچے جیزس کی تصویر ہے، اوپر اس نے جھنڈا، یعنی ڈیفینیٹلی سم بڈی کرسچن، اور اس جھنڈے کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. محبت جو ہے وہ صرف پولیٹیشینس، وہ لوگ جنہوں نے توڑنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو توڑتے ہیں. ادروائز آرڈنری پیپل آر گریٹ پیپل، آرڈنری پیپل آر اللہ کا خاص تحفہ ہیں. اینی ویز میرے ساتھ جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہیں. کل ہی ہم سائفر کا ذکر کر رہے تھے. سائفر سفارتی خط ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک سفارتکار سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے. ایک اور بات، بہت سے لوگ سفارتکار خانے میں کام بھی کرتے ہیں. کل جب میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ سائفر نہ تو ای میل کے ذریعے یہ ہوتا ہے، نہ یہ کوئی خط و کتابت کے ذریعے ہوتا ہے، یہ خاص مشینوں سے ریسیو کیا جاتا ہے، اور اس تک پہنچ بھی یا سفیر کی ہوتی ہے یا سفیر کے ساتھ میرا خیال ڈپٹی سفیر کی ہوتی ہے. کرامت اللہ غوری صاحب سے بہتر کون بتا سکتا ہے. پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے شور شرابہ، جہاں اور بہت ساری چیزوں کا شور شرابہ، 28 امینڈمنٹ کا شور شرابہ ہے، وہاں پہ ایک شور شرابہ یہ بھی ہے کہ وہ سائفر کی حقیقت کیا تھی. عمران خان واز ناٹ رانگ، مگر وہ پولیٹیشین غلط ضرور تھے. کرامت اللہ غوری صاحب تشریف فرما ہے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ بی بی، میں اللہ کا شکر ہے، تمہاری دعائیں ہیں. یو آر گیٹنگ ینگر ڈے بائی ڈے، ماشاء اللہ. تھینک یو ماشاء اللہ. اچھا مجھے اب یہ بتایا نا، لوگوں کا دماغ، میں کبھی کبھی تو حیران ہوتی ہوں. میں ایک دن، اور میں نے جب بھی، میں آئی ایم اے سائنس اسٹوڈنٹ، بنیادی طور پہ میرا فخر ہے اس بات کا. میں تو ایسے دھکا پڑا تو یہ خبروں کی طرف آ گئی. آئی ڈونٹ لائک اٹ، بیک بائٹنگ، ٹھیک ہے. تو میں تو سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی. مجھے جب کوئی چیز پیاری لگتی ہے اور جب میں اس کی تعریف کرتی ہوں، میں حقیقت میں اس کی تعریف، میں کریٹر کی تعریف کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کتنی پیاری ہے. مجھے اس کو یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے وہ بھی نہیں برا لگتا، کیونکہ مجھے اس میں خدا کا رنگ نظر آتا ہے. ٹھیک، تو مجھے جب بھی آپ اچھے لگتے ہیں، میں آئی آلویز سے لاؤڈر، آئی ایم ویری لاؤڈر ان دس.
تو کسی نے ریمارکس دیے تھے کہ عارفہ کو کرش آ گیا اس کے اوپر. وہ خدا کے نیک بندوں کبھی اس لائن سے باہر نکل کے بھی سوچ لیا کرو. یعنی میں نے آپ سے کہا نا, میں اب یہاں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ قرآن پاک تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جیسی قومیں ویسی ان کی تقدیریں ہیں. اور آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے, آپ تمام بھی اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں حسن تلاش کرنے کے اور ہر وقت توڑا پھوڑی کے چکر میں نہ رہا کریں. اینی ویز میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتی. مائی ونڈرفل بردر جناب کرامت اللہ غوری صاحب جاپان میں انہوں نے اپنی پرفارمنس دی, انہوں نے ٹرکی میں اپنا رول پلے کیا, پاکستان کی ریپرزنٹیشن اراؤنڈ دا ورلڈ کرتے رہے. سائفر کے بارے میں جو میں نے ابھی جتنا کہا میری نالج تھی, آپ ہمیں بتائیے. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں تو کوئی عام ملازم پھٹک بھی نہیں سکتا سوائے ایمبیسڈر کے, اور دیر از ون مور پرسن. بی بی وہ سائفر کا کے مسئلے پر بات کرنے سے پہلے وہ جو تم گلا کر رہی تھی لوگوں کی تنگ دلی کا, سوچ وہ کا. جو ٹنل ویژن جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ کا. ایک سرنگ میں رہتے ہیں, تو میر انیس کا ایک شعر ہے, اور کیا لاجواب شعر ہے. پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو, پڑھیں درود نہ دیکھ کر حسینوں کو, خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو. کیا بات ہے, خیال صنعت سانے وہ جو جس نے پیدا کیا صنع کرنا سے, جس نے نہیں, جس نے صنعت کی ہے, جس نے بنایا ہے, اس کی صنع, ہاں اس کی تعریف. ہاں, خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو, نظر پاک ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور آپ یقین کیجیے گا, میں تو ابھی بھی آپ کو بھی دیکھ رہی ہوں. اگین آئی ایم ناٹ ڈائیورٹنگ مائی ٹاپک. میں ہر انسان کو کہتی ہوں کہ دس لائف از ٹو شارٹ ٹو بی لیوڈ. کوشش کریں کہ اللہ کی کوئی خوبصورت چیز نظر آئے اس کی تعریف ضرور کریں. آپ غور کریں, ہی ہیز اے بیبی اسکن. کرامت بھائی, آئی آنیسٹ ٹو گاڈ, میں اللہ میاں نے زندگی سے تندرستی سے ہمیشہ رکھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ چہرے کے اوپر نظر آتا ہے. دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. اچھا جی, دل صاف ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور سائفر پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بات کا میں ذکر کر دوں کہ تم لبنان کے ایک شہری کی بات کر رہی تھی. جی, تو میں لبنان میں رہ چکا ہوں. اچھا. میں نے اپنی جوانی کے 2 برس امریکن یونیورسٹی بیروت میں گزارے تھے. اچھا. اور اس زمانے میں لبنانی برا سمجھتے تھے اگر ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی ہو. ہاں. میرے ساتھ میرے کلاس میٹس تھے دو لڑکے, 2 لبنانی تھے. ایک کا نام تھا عدنان حیدر, اچھا. دوسرے کا نام تھا سلمان حیدر. عدنان حیدر عیسائی تھا, سلمان حیدر مسلمان تھا. لیکن برا مانتے تھے اگر کسی سے ہی پوچھا جائے کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی ہو, اور مسلمان انتہائی برا سمجھتے تھے اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ تم سنی ہو یا شیعہ. آج کیا کمال کی آج بات. میں روتا ہوں بی بی, میں جو لبنان کی حالت زار دیکھتا ہوں. آپ لبنان کی حالت زار کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی جو مجھے بحرین کے بارے میں پتہ چلا, دیٹ از آلسو ویری سیڈ, ویری پیتھیٹک. اور یہ اسلام میں بادشاہت قطن نہیں ہے, اور کہیں اسلام میں بادشاہت نہیں کہ بحرین سے دے آر وہاں سے وہ جتنے شیعہ ہیں ان کو نکال رہے ہیں. 70% آبادی بحرین کی شیعہ ہے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک سنی کو جب انہوں نے کہا تو اس نے کہا میں تو سنی ہوں, پتہ کیا تو انہوں نے پھر اس کو غلط الفاظ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے استعمال کرنے کا کہا گیا, اور اس نے کہا کہ تم مجھے نکال دو, میں یہ نہیں کہوں گا. کمال کی بات ہے سر, کمال کی بات ہے. ہاں. اینی ویز, اب سائفر پہ اگر ہم آ جائیں, کیونکہ آج کل یہ ایک دم سے معاملہ کیوں گرم ہو گیا دوبارہ سائفر کا؟ نہیں, وہ جھوٹ کبھی ہمیشہ نہیں چھپتا. الزام لگایا گیا تھا, اور بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا, بہتان تھا میرے نزدیک عمران خان پر. عمران خان نے بھی ایک غلطی کی کہ اس جلسے میں جو سائفر کا کاغذ لہرایا تھا, یہ کہا کہ یہ مجھے مراسلہ موصول ہوا.
مراسلہ نہیں تھا، سائفر تھا. اور دیکھو سائفر کے لیے اچھا، اب ہماری سائفر اور مراسلے میں کیا فرق ہے؟ مراسلہ، سائفر ہمیشہ کوڈڈ ہے. خفیہ ہوتا ہے. خفیہ دستاویز ہوتی ہے جو انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوعات پر باہر کے ہمارے سفارت خانے سے دفتر خارجہ کو بھیجا جاتا ہے، اور سفیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا موضوع ایسا ہے کہ جس سے حساسیت اور سنجیدگی کو عام پیغام کے ذریعے نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ اس کو خفیہ پیغام بنا کر بھیجنا کوڈڈ لینگویج ہوتی. کوڈڈ لینگویج. پہلے ہمیں باقاعدہ تربیت دی گئی تھی جب ہم دفتر خارجہ میں زیر تربیت تھے کہ سائفر کو ڈی کوڈ کیسے کیا جاتا ہے. یہ وہ الفا براوو چارلی والی زبان ہے نا؟ نہیں، وہ کوڈڈ ورڈز ہوتے ہیں. الفا پہلے تو نیومیریکلس، اعداد و شمار میں پیغام بھیجا جاتا تھا. اچھا. اور کتابیں ہوتی تھی بڑی بڑی جن کے ذریعے سے ہم اپنے سفارت خانے میں جب دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی کوڈڈ میسج آتا تھا تو اس کو ڈی سائفر کرتے تھے. ہمارے ہاں دفتر خارجہ میں ایک بہت بڑا سیکشن ہے، سائفر سیکشن، جس میں کام کرنے والے انتہائی ٹرینڈ ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں تو مشینیں ڈی کوڈ کر دیتی ہیں، لیکن ان مشینوں تک رسائی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی. اچھا، پھر دیکھو سائفر کے مسئلے کو انتہائی غلط رنگ دیا گیا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دفتر خارجہ پوری طرح سے آزاد ہوتا، پوری طرح سے خود مختار ہوتا اور اس پر کسی اور ادارے کا تسلط نہ ہوتا تو یہ معاملہ وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا. اچھا. پہلے تو بات یہ ہے کہ سائفر ہمارے سفارت خانے سے دفتر خارجہ کو بھیجا جاتا ہے یا دفتر خارجہ سے سفارت خانوں کو بھیجا جاتا ہے. اس پر باقاعدہ فارن سیکرٹری کو ہمیشہ باہر سے جو سائفر آتا ہے کہ کس کے پاس جانا ہے، وہ فارن سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، اور فارن سیکرٹری یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سائفر کن کن اداروں کو اور کن کن افراد کو جانا چاہیے. صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف اسٹاف اور ISI ہمارے انٹیلیجنس بیورو کو ضرور جاتا ہے. اور دفتر خارجہ میں فارن سیکرٹری یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کو یہ سائفر دکھایا جائے. عمران خان وزیر اعظم تھا اور وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے. اچھا. کہ وہ چاہے تو اپنی ثوابدید سے کسی بھی خفیہ پیغام کو عام کر سکتا ہے، پبلک کر سکتا ہے. صحیح. تو عمران نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. اس نے وہ سائفر جس صورت میں آیا تھا اس صورت میں عوام کے سامنے پبلک جلسے میں بیان نہیں کیا تھا. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے، اور دھمکی دینے والا کوئی وزیر نہیں تھا بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، ڈیوڈ لو، جس نے ہمارے سفیر کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلا کے یہ کہا تھا کہ عمران خان پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے خطرہ ہے. اس لیے کہ عمران خان نے صاف گوئی سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بیرونی طاقت کے استعمال کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کو پورا حق تھا.
تو ہمارے سفیر کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر عمران خان کی حکومت برقرار رہی تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، امریکہ میں الزامات کی بوچھار ہو جائے گی، اور اگر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے اس کی حکومت ختم کی جاتی ہے تو پھر سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو عمران نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اچھا، اور ساتھ انہوں نے ظاہر ہے عمران خان کے پاس جب وہ لیٹر آیا تو جو ہمارا منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس نے اس کو کوڈڈ آگے ٹرانسفر نہیں کرتے، وہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد ڈی کوڈ کرنے کے بعد پہنچا دیتے صدر مملکت کو، وزیر اعظم مگر کو، اور کہا یہ گیا تھا کہ کو کوڈڈ لیٹر انہوں نے دکھا دیا تو ہی کی ناٹ ریڈ دیٹ کوڈڈ لیٹر۔ بالکل غلط بیانی تھی، انتہائی بہتان تھا، سراسر جھوٹ تھا۔ سر اس وقت پاکستان میں مجھے تو ایسے نہیں لگتا 28th امینڈمنٹ کے بارے میں ہم تذکرہ بہت سن رہے ہیں، اور 28th امینڈمنٹ کو انہوں نے لنک کیا ہے کہ یہ تعلیم سے متعلق کچھ ایک اصلاحات ہیں کہ کیا تعلیم کا کیا سسٹم ہوگا، حالانکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رفٹ نظر آ رہی ہے۔ کہاں ایک طرف کہا گیا کہ پیپلز پارٹی شاید ان پارلیمانی جو کیبنٹری پوزیشنز ہیں وہ بھی اب لے لے، دے وانٹ ٹو گیٹ اٹ ناؤ۔ دیکھو، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ آ جائے، مگر ریومرز ہیں کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، دونوں پارٹیوں میں اختلاف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آئی ایم سوری فار دا ڈیلے، میں جیسے ہمیشہ گلا کرتی ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا بھی قصور ہے۔ آپ پچھلے آج کیا تاریخ ہے؟ آج 20 تاریخ ہے، 19 تاریخ سے 5 دن 10 دن پیچھے چلے جائیں، آپ 10 لوگوں کے پاکستانیوں کے وی لاگز اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی عمران خان رہا ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے۔ آپ پیچھے 10 دن پیچھے چلے جائیں، ایوری بڈی از ان اے منی میکنگ سچویشن، حالانکہ صورتحال حقیقت نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے رفٹ ان کی آ رہی ہے اور پتہ نہیں پرائم منسٹر بدل جانا ہے، کیوں ہمارے اخبار نویس اور یہ جو لکھنے والے لوگ ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو صورتحال یہ ہے کہ وہ جن کے پاس طاقت ہے، جو اقتدار کا منبع تصور کیے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں نظام حکومت کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم تمام تر ایجاد بندہ تھی کس کی؟ آصف علی زرداری کی، اور انہوں نے اور یہ پروونسز سے متعلق تھی، اور پروونسز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت، ان کو 28ویں ترمیم کے ذریعے سے واپس لیے جانا مقصود ہے، اور مقصود یوں ہے کہ پارلیمانی نظام کو بدل کر جو صاحب اقتدار ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، وہی صدارتی نظام جو ایوب خان بھی لے کے آنا چاہتے تھے۔ ایوب خان کے دور میں تو تھا، صدارتی نظام ہی تھا بیبی، اور وہ بھی خود ساختہ فیلڈ مارشل تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا تھا، وہ بھی تھا حیات۔ یہ سہروردی صاحب کا دور تھا جس میں وہ چاہتے تھے کہ صدارتی خواجہ ناظم الدین کس کا دور تھا جس میں ایوب خان کے دور میں، کیونکہ ایوب خان چاہتے تھے صدارتی، ایوب خان نے جب 1958 میں مارشل لاء لگایا ہے، اس کے بعد پارلیمانی نظام ختم ہوا، مغربی پنجاب کا 1 یونٹ بنا، صوبوں کو ختم کیا گیا اور صدارتی نظام رائج کیا گیا۔ صحیح، وہی نظام آج جو صاحب مختار ہیں، جو طاقت کا سرچشمہ ہیں، وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، اور میں تو ان کو کیا بینیفٹ ہے اس کا؟ وہ بھائی
اپنے آپ کو تاحیات ہر جواب دہی سے استثنا دلوا چکے ہیں، تو وہ تاحیات بھی صدر ہونا چاہتے ہیں. اور دیکھو اب ہماری سفارتی جو منصب ہے، جو اختیار ہے، وہ کس کے پاس چلا گیا ہے؟ محسن نقوی کے پاس. ایران کے پاس گئے ہوئے ہیں. وہ ایلچی بن کے ایران گئے ہیں. وہ خارجہ تعلقات پر حرف آخر بن گئے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کو کسی نے منتخب نہیں کیا. جو عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کو تو جھوٹے مقدمات میں، فرضی مقدمات میں پھنسا کر اس کو قید و بند کی سہولتیں دے رہے ہیں. اس کو قید تنہائی کی ایذا پہنچا رہے ہیں، جو بدترین قسم کی سزا سمجھی جاتی ہے. صحیح. مگر یقیناً ہی از ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز، اور دس از واٹ دا ہیروز آر. ہیروز وہی ہوتے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے. وہ اسی لیے تو وہ سارے ظلم سہ رہا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قوم جتنی بے ایمان ہے، اسے عمران خان جیسا دیانتدار اور کھرا قائد سوٹ ہی نہیں کرتا. مگر بس انہوں نے بھی وہی کہ جب ان کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے کر دیے گئے تھے، وہ اندر سے خبریں باہر پہنچایا کرتے تھے. میں حیران ہوں کہ وہ ویجیلنٹ کیوں نہیں تھے. کیوں اس کو کیوں نہیں تھا پتہ لگتا کہ میرے دائیں بائیں کی خبریں جو ہیں پہنچتی ہیں، باہر نکلتی ہیں. بھی کیا معلوم ہے کہ اس تک تو رسائی نہ اس کی بہنوں کو دی جا رہی ہے، نہ اس کے قانونی نہیں. جب وہ پاور میں تھے، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں. ہاں نہیں، اس نے غلطی کی کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو جمع کیا جو نظریاتی نہیں تھے. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران کا مشن اقتدار کا حصول نہیں ہے، وہ نظریاتی مشن پر ہے. وہ پاکستان کی سیاست کو کرپشن سے، غلاظت سے، آلودگی سے پاک کرنا چاہتا ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بائی دا وے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جناب کرامت اللہ قوری صاحب کی کتاب کا جو سیکنڈ ایڈیشن آ گیا، اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے. وہ تو منظوم کتاب ہے. اچھا. وبا سے باجوہ تک. اچھا. وبا سے باجوہ تک میں لے کے آ رہی ہوں. وبا یہ تھی، آپ ذرا کیری آن کیجئے. لیٹ می قدرتی آفت تھی جو 2020 میں آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور اس نے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اور اس کے بعد جب وہ وبا ختم ہوئی تو پاکستان میں ایک سیاسی وبا شروع ہو گئی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے محروم کیا جائے، اس لیے کہ عمران ان عالمی طاقتوں کی نظر میں ناپسندیدہ اور غیر مقبول ہو چکا تھا، صرف اپنے حریت کی وجہ سے. عمران خان جو نظر میں آیا تھا، وہ اپنے جذبہ حریت کی وجہ سے، کہ وہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کرامت اللہ قوری صاحب کی کتاب ہے حریت سے ان کے متوالوں کے نام، جو متوالوں کے نام، حریت کے ان متوالوں کے نام جو ثبات قدم کے ساتھ راہ حق پہ گامزن رہتے ہیں اور باطل کی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے. سب سے عمدہ بات سچائی، اور سب سے بہتر عمل حق کی پاسداری. مولانا حضرت مولا علی کا قول ہے. بہت شکریہ. یہ کتاب ان کی، اور وبا سے باجوہ تک، آسمانی آفت سے خاکی آفت تک کا ماجرا. اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ نہ کچھ آپ ساتھ شیئر کرتے چلیں. وہ لکھتے ہیں کہ آفات دو طرح کی ہوتی ہیں، قدرتی اور انسانی. قدرتی آفات پر تو انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، قدرت کے سامنے انسان بے بس، مجبور، لاچار. آفات بھیجنے سے قدرت کا کیا منشا ہوتا ہے؟ اتنی آخر قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں. کیا وہ چاہتی ہے کہ اس کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ قدرت اپنی آفات کے ذریعے انسان کے صبر اور استقامت کو آزماتی ہے. اور
قدرت دیکھنا چاہتی ہے کہ مشکل حالات سے نبردآزما ہونے میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو یہ قدرتی آفات ہیں. اور قدرتی اور انسانی آفات اب کون سی ہیں وہ آپ بتا دیجئے. وہ جو سیاسی منظرنامہ بدل دیتی ہے آفت یہ ہے نا. صحیح صحیح. اس سے بڑی آفت اور کیا ہوگی. تو میں بھی تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ عمران نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان تو 1996 میں کیا تھا. جی جی. اس سے 3 سال پہلے جب میں کویت میں سفیر تھا اور میں نے عمران خان کے کینسر اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی. 2 ڈنر کیے تھے جس میں کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ ڈالر جمع کر کے عمران کو دیے تھے. تو میرے گھر میں عمران خان نے میرے اور میری مرحومہ بیوی کے سامنے یہ کہا تھا کہ سر، مجھ سے سوال کیا تھا کہ سر میں اپنی سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں. تو میرا فوری جواب یہ تھا کہ عمران اس گندے کھیل میں مت پڑو. اس گندے کھیل میں مت پڑو اس لیے کہ پاکستان کی سیاست تو وہ جوہر ہے جس کے قریب اگر تم کھڑے بھی ہوگے اور تم خود پتھر نہ پھینکو تو کوئی اور پتھر پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے. اس نے مجھے لاجواب کر دیا یہ کہہ کر کہ سر اگر ہم انہی لوگوں پر، انہی چوروں ڈکیتوں پر پاکستان کے سیاسی نظام کو رہنے دیں تو پھر تو حالات کبھی نہیں بدلیں گے. تو میں نے کہا کہ عمران اگر یہ مشن ہے تو میری آشیرواد ہے، تم ضرور اپنی سیاسی پارٹی بناؤ لیکن محتاط رہنا. اس لیے کہ مگر وہ محتاط نہیں رہے. نہیں، وہ دیکھو جب کوئی نظریاتی مشن پر ہوتا ہے تو وہ کسی رکاوٹ کو، کسی کو اپنے راستے میں حائل نہیں ہونے دیتا. عمران اپنے نظریاتی کی تو قیمت ادا کر رہا ہے نا. وہ جو زیادہ تر جو پولیٹیشین ہیں اس وقت، زیادہ تر پولیٹیشین وہ پیسے، نام، مرتبے کے لیے سیاست میں ہے. نظریات کی سائز جو سیاست تھی، قائد اعظم محمد علی نے ملک حاصل کر لیا اور بہت سے لوگوں نے کی بھی نظریات، مگر آج کے دور پہ عام جو آپ کو پولیٹیشین ملتا ہے وہ نظریاتی نہیں. سیاست صرف پاکستان کے پہلے ابتدائی 4 برس چلی اور قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بعد وہ پھر وہی لوگ پاکستان کی 47 میں پاکستان بنتا ہے. 47 48 49 50 51 یس 51 16 اکتوبر بالکل صحیح کہہ 1951 کو راول پنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد سے دیکھو، تمہیں یاد ہے، میں اپنے ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ پنجاب پر جو آج کے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 1946 تک 1946 تک یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی. اور یونینسٹ پارٹی کن لوگوں کی تھی؟ مسلمان جاگیرداروں کی اور ہندو بنیوں کی. ہندو بنیے پیسہ دیتے تھے، مسلمان جاگیردار حکومت کرتے تھے. 1946 میں جب ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے پنجاب کی ہر نشست جیت لی تھی. اس کے بعد وہی یونینسٹ پارٹی کے لوگ ادھر بھی آ گئے. مسلمان اراکین جیسے جہاز جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چوہے نکل کے بھاگتے ہیں، وہ مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہوئے. تو قائد اعظم سے صحافیوں نے سوال کیا تھا اور میرے قائد نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخی جواب ہے. صحافیوں نے کہا کہ سر، آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ
آج آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے؟ قائدت کا جواب یہ تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میری جیب میں بہت سے کھوٹے سکے ہیں. انہی کھوٹے سکوں نے لیاقت علی خان کو اب راستے سے ہٹانے کے بعد پاکستان پر قبضہ کر لیا. تمہیں یاد ہے ریپبلکن پارٹی بنی تھی جس کے سربراہ ڈاکٹر خان صاحب تھے. انہوں نے حکومت کی. تو وہ جو تاریخ کے متعلق کسی دانا نے کہا تھا کہ تاریخ جب اپنے آپ کو پہلی بار دہراتی ہے تو وہ فارس ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، لیکن دوسری بار جب اپنے آپ کو دہراتی ہے تو وہ ٹریجڈی ہوتی ہے، المیہ اس شخص کو پتہ بھی ہے مگر وہ پھر اسی ٹریپ میں پھنس گیا. تو پاکستان میں صدارتی دور کی تاریخ دوسری بار دہرائی جانے والی ہے. صحیح، دہرائی جانے والی ہے. تو 28ویں ترمیم ان کا مقصد ہے، یہ جو 28ویں ترمیم ہے اٹس ٹورڈز دیٹ وے. بٹ صوبوں کا ون یونٹ ٹوٹنا از ناٹ دیٹ ایزی، جس میں مسلم لیگ پیپلز پارٹی وڈ نیور الاؤ. وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی ریورٹ کرنا چاہتے ہیں 18th امینڈمنٹ کو. پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی سربراہی میں وہ نظریاتی پارٹی نہیں رہی جو پیپلز پارٹی بنانے والے کے دور میں تھی. صحیح. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی. اب تو یہ صرف پیسے کا کھیل ہے، اقتدار کا کھیل ہے. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہے گے، تو پیپلز پارٹی والے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. کرامت الغوری صاحب میرے ساتھ ہیں. کوئکلی چائنا سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. ایک دفعہ پھر سے انہوں نے تھریٹ کیا، مگر کل چند گھنٹوں کے بعد تھریٹ واپس لے لی. انہوں نے کہا مڈل ایسٹرن کنٹریز کا بڑا دباؤ تھا میرے اوپر، میں نے اس لیے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تھریٹ کو واپس لے لیا. آج پھر انہوں نے تھریٹ دے دی ہے. تو اور ایران کہتا ہے کہ ان کو ہماری صورتحال کا پتہ نہیں. اب آپ بتائیے گا کہ کہاں دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کو؟ مڈل ایسٹ کا ذکر کرنے سے پہلے بھی آج روس کے صدر پیوتن بیجنگ پہنچے. تو چین نے اپنے آپ کو جس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے، پریزیڈنٹ شی ریسیو کیا نہیں. وہ پریزیڈنٹ شی تو وہ تو چین کا پروٹوکول ہے. اچھا. کہ صدر کسی سربراہ کا استقبال کرنے کے لیے نہیں جاتا، ہوائی اڈے پہ نہیں جاتا. لیکن ٹرمپ کے استقبال کے لیے انہوں نے ایک جونیئر وزیر کو بھیجا تھا. آج صدر پیوتن کے استقبال کے لیے چین کا وزیر اعظم موجود تھا ہوائی اڈے پر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چین کی نظر میں کیا لگتا ہے وہ ٹرپ کیسا رہا ان کا؟ وہ ناکام، انتہائی ناکام. اس لیے کہ وہ دیکھو نا، وہ ٹرمپ کارڈ تو چین کے پاس ہے. اس لیے کہ چین نے اپنے آپ کو اقتصادی طور پر دنیا کا سب سے اہم ملک بنا دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد پریزیڈنٹ شی نے جو ایک بات کہی، اس نے کہا اٹس اے فالنگ نیشن. انہوں نے اس کا ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی اور پھر میں آج سے درخواست کروں گی آج کی قطعے کی. اسرائیل میں بھی الیکشن ہے، اور اسرائیل میں اکتوبر میں الیکشن ہے وہاں پہ، اور بڑی جگہ پہ الیکشنز ہیں. مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں آج بلکہ ایک امریکہ کا جو ابھی ریسنٹلی ایک الیکشن اور آ رہا ہے، کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بیلٹ پہ تو نہیں ہے، مگر آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک دو جگہوں پہ 5 لوگوں کو انہوں نے، وہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ووٹ ڈالا تھا، ان کو ہروا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، میرا اس وقت کا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسرائیل میں الیکشنز ہیں. بنجمن نتن یاہو نے، اور ایک ان کے بہت قریبی شخص ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے انتہائی پیک ٹائم میں، جنگ میں، میں نے UAE کو وزٹ کیا تھا.
بلکہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو یا کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آئرن ڈوم بھی ہم نے اسی دوران ان کو پرووائڈ کیا. اس کو امیڈیٹلی ڈینائی کیا یو اے ای نے. انہوں نے کہا کہ نو، انہوں نے ٹریول نہیں کیا، اٹس اے فیک نیوز اور کوئی بھی میڈیا اس کو کور نہ کرے. کیا وجہ ہے کہ ایک طرف یو اے ای اسرائیل کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، ان کا ایئر ڈوم سسٹم اس نے استعمال بھی کیا ہے، مگر جب اسرائیل نے یہ لفظ کہا تو کیا وجہ ہے کہ یو اے ای نے فوراً اس کو ڈینائی کیا؟ انہوں نے بیان کی تردید کی ہے. یہ نہیں کہا کہ بنجمن نیتن یاہو خفیہ دورے پر نہیں آئے. انہوں نے جو اعلان کیا گیا تھا، جو کہ یہ اسرائیل کی فیک حکومت ہے کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، اس کو فرضی قرار دیا ہے. تو یو اے ای نے تو جو کردار ادا کیا ہے بھی وہ انتہائی قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے، اور جو ہزاروں پاکستانیوں کو وہاں سے صرف اس شبے پر بے دخل کر دیا گیا ہے کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اور رونا یہ ہے، مجھے رونا آتا ہے بیوی کہ ہماری حکومت نے آج تک اپنے شہریوں کے حقوق کی نگہداشت اور پاسبانی میں کوئی بیان جاری نہیں کیا، نہ یو اے ای کی مذمت کی، نہ یہ کہا کہ ہمارے پاکستانی شہریوں کے حقوق مگر وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تعلقات ہی خراب ہو گئے تو اب ان کا ملک ہے یو اے ای والوں کا، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تعلقات خراب نہیں ہوئے، سرکاری سطح پر تعلقات خراب نہیں ہوئے. انہوں نے پیسہ بھی واپس لے لیا، جو قرض دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. وہ تو واپس لے لیا، لیکن اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی احتجاج نہیں ہوا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے صاحبان اقتدار کی، ہمارے جرنیلوں کی سب کی جائیدادیں دبئی میں ہیں. ابھی تو مارکیٹ ڈوب گئی ہے سر، دبئی کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ڈوب گئی، لیکن ایوری از ان لاس. ان کا تو سرمایہ وہاں لگا ہوا ہے، مگر ایوری بڈی از ان لاس. ایوری بڈی از ان. ہندوستان کے بعد جو سب سے زیادہ جائیداد بنائی ہے وہ پاکستانیوں کی. آج کا قطعہ پیش کریں. آج میں 2 قطعات سنانا چاہوں گا. پلیز ارشاد. ایک تو کل یہ کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو سمجھیں وہ سقراط زمانہ ہے. جو اپنے آپ کو سمجھیں وہ سقراط زمانہ ہے. وہ اپنے آپ کو عرضی خدا گردانتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو عرضی خدا گردانتے ہیں. ٹرمپ جس انداز میں دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو عرضی خدا سمجھ رہا ہے. خدائی کے جو دعوے دار ہیں ان کو یہ بتلاؤ، خدائی کے جو دعوے دار ہیں ان کو یہ بتلاؤ، خدا کے سامنے کس کی خدائی چل سکی ہے کب؟ صحیح. خدا کے سامنے دیکھو وہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت میں سے ہر چیز دی ہے، لیکن جو نہیں دی وہ قدرت ہے. وہ جو اس کی مطلق العنانی ہے وہ اس نے شیئر نہیں کی. تو انسان کو ہر صفت دی اپنی تھوڑی بہت، لیکن جو نہیں دی وہ قادر مطلق ہونے کی نہیں دی. بہت شکریہ. اپنا دوسرا قطعہ بھی بیان کر دیجیے. آج ابھی میں نے تمہارے یہاں اسٹوڈیو میں آنے کے بعد وہ جو سائفر کا میں تصور کر رہا تھا کہ جو حقیقت اب سامنے آئی ہے تو وقت زخموں کو بھر تو دیتا ہے. وقت زخموں کو بھر تو دیتا ہے، 30 مدت تلک نہیں جاتی.
وقت زخموں کو بھر تو دیتا ہے، تیس مدت تلک نہیں جاتی، روز آتی چمن میں باد صبا، روز آتی چمن میں باد صبا لیکن اچھی خبر نہیں لاتی. روز آتی صبح چمن میں باد صبا لیکن اچھی خبر نہیں لاتی. بہت خوب جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے ہم نے بات کی. میں نے آپ کے ساتھ ایک کوئک سیگمنٹ پہ شیئر کرنا ہے.